اردو ادب میں ایک مقام رکھنے والے معروف افسانہ نگار سلام بن رزاق لکھتے ہیں، آج زندگی کے ہر شعبے میں رفتار کے ساتھ اختصار پسندی کا رجحان بھی عام ہے۔ فکشن میں پہلے مختصر افسانہ اور اب مینی افسانہ یعنی کہ افسانچہ بھی آج کے عہد کی تیز رفتاری اور اختصار پسندیدگی کی ہی عطا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں کیلگری کینیڈا سے ارسال کردہ مونا شہزاد کا افسانچہ، عنوان ہے بساط۔ فون سن کر لڑکی نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اس کی نند نے زارو قطار روتے ہوئے اس کی بیمار ساس کے گزر جانے کی خبر سنائی تھی۔ اس نے آواز میں رقت بھرتے ہوئے کہا، باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن دیکھیں آپ نے پردیس سے جا کر آخری وقت میں آنٹی کے دل بھر کر خدمت تو کر لی۔ آپ کے بھائی صاحب تو شاید جنازے پر بھی پہنچ نہ سکیں۔ پردیس تو پردیس ہوتا ہے۔ بہرحال میں ان کی ٹکٹ کنفرم کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فون کا ریسیور رکھ کر وہ انگڑائی لیتے ہوئے میز پر سجی بساط کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ملکہ کو گرا کر کہا، ملکہ تو بساط پر ایک ہی جستی ہے اور وہ میں ہوں۔ اب افسانچہ سنتے ہیں جناب خالد شیخ طاہری کا، عنوان ہے اولڈ ہاؤس۔ بیٹے پڑھ لکھ کر پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ شہر میں پرتعیش زندگی گزارنے لگے۔ عید بقرعید پر گاؤں آتے تو والدین کی خوشی دیدنی ہوتی۔ بیٹے لوٹتے وقت کچھ رقم باپ کے ہاتھ پر رکھتے اور سکون کا سانس لیتے کہ ان کے والدین آبائی گھر میں خوش ہیں۔ افسانچہ کی مقبولیت ہے کہ ہر روز بڑی تعداد میں افسانچے آ رہے ہیں۔ ایک افسانچہ اوسلو ناروے سے جناب الحاج محمد امجد نے بھیجا ہے، خوب لکھا ہے۔ افسانچہ سچ کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ تو پور سچ ہے۔ آپ بھی خوب محظوظ ہوں گے۔ تو سنتے ہیں افسانچہ۔ وطن سے اتنی دور رہ کر بھی ہمارا دل وطن کی تال پر دھڑکتا ہے۔ ابھی میں نے ٹوئٹر پر ایک دلچسپ پوسٹ دیکھی، اس کے نیچے جواب دیکھا اور مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چوم لیا۔ آپ بھی ملاحظہ کریں۔ انڈیا کے سابق کرکٹر اور موجودہ رکن اسمبلی گوتم گمبھیر نے رافیل طیارے کی آمد پر پوسٹ لگائی، آخر کار بڑے پرندے آ ہی گئے۔ جواب میں آسٹریلیا کے عالمی پیمانے پر مشہور صحافی ڈینس نے لکھا،
बस ख्याल रखना ये सरहद पार ना कर जाएं, वरना पाकिस्तानी कचरे का ढेर बना देंगे। ट्वीट देखकर मैं सोच में पड़ गया। हमारी बहादुरी की दुनिया कायल है, लेकिन हम अपने आप को कब पहचानेंगे? बकिया अफसाने सुनाने से पहले एक इल्तिमास है, इसे भी सुन ले। अफसाने की आबियारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक अफसाने को पहुंचाने के लिए दुनियाई अफसाने का हल्का वसी करें। अपने अहबाब से गुजारिश करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जनाब साजिद सोमरो, अफसाना निगारी में एक अहम नाम। उनका अफसाना सुनते हैं। उन्वान है कारोबार। मुझे याद है एक ज़माने में वो मोहल्ले का सबसे बड़ा बेरोजगार था। लोग मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बनाते हैं, मगर उसके हाथों में सोना भी पत्थर बन जाता था। अगर कंघी बेचने निकलता तो सारा दिन गंजों से आमना सामना होता। अच्छे खासे गर्म मौसम में शरबत का ठेला लगाता तो अगले ही दिन बारिश का तवील सिलसिला शुरू हो जाता। किताबें बेचना शुरू की तो आसपास वाले जाहिल रद्दी की दुकान समझ बैठे। फिर हालात तब्दील हो गए। आजकल वो यूट्यूब पर बिजनेस के कामयाब आइडियाज़ पर रोशनी डालता है।